بہار کے ہزاروں بے روزگار نوجوانوں کے لیے ایک خواب سچ ہونے جا رہا ہے۔ 6421 اسکول اسسٹنٹ کی آسامیاں اور یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ صرف ایک نوکری نہیں بلکہ مستقبل سنوارنے کا سنہری موقع ہے۔ تعلیم ہو صرف گریجویشن تو ہو جائیے تیار۔ کسی بھی فیلڈ سے گریجویٹ نوجوان آپ کے لیے دروازے کھلنے والے ہیں۔ خواہ آپ نے آرٹس، سائنس یا کامرس کیا ہو، اب سب کے لیے ایک جیسا موقع۔ اہم تاریخیں نوٹ کر لیجئے۔ منظوری جون کے آخر تک، درخواستیں جولائی 2025 سے، امتحان اکتوبر 2025 میں۔ ہزاروں نوجوانوں کو روزگار، مقامی نوکری، گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اسکولوں کا انتظام بہتر، تعلیم مضبوط، انصاف اور شفافیت، سب کے لیے ایک جیسے اصول۔ کیا آپ تیار ہیں؟ یہ صرف ایک نوکری نہیں، یہ ایک نیا آغاز ہے۔ ویڈیو دیکھنے والے تمام ناظرین سے گزارش ہے، ابھی سے تیاری شروع کریں کیونکہ جولائی دور نہیں۔ اپنے دوستوں کو یہ زبردست خبر ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے۔ السلام علیکم۔ آج ہم بہار میں ایک بہت اہم پیش رفت پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے بہار اسکول اسسٹنٹ یعنی ودیالیہ سہایک بھرتی 2025۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ خبر شکشا بندھو ویب سائٹ پر آئی ہے اور اس میں کافی تفصیلات ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس بھرتی کو سمجھیں، کون اہل ہے، انتخاب کیسے ہوگا اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ بھرتی کتنی بڑی ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ آسامیاں کافی زیادہ ہیں۔ جی ہاں، تعداد کافی بڑی ہے۔ بہار کے جو سرکاری ہائی اسکول ہیں نا، ان میں تقریباً 6421 آسامیاں نکلنے کی بات ہے۔ 6421، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ بالکل، اور ان کا کام ہوگا اسکولوں میں انتظامی مدد دینا، تھوڑا بہت تدریسی کاموں میں بھی ہاتھ بٹانا۔ مقصد یہی ہے کہ اسکولوں کا نظام بہتر ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک بات جو مجھے دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ ان کو بھرتی کرنے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے نا؟ جی آپ نے صحیح پکڑا، یہ 2 حصوں میں ہیں۔ 50% جو آسامیاں ہیں وہ ہمدردی کی بنیاد پر پر کی جائیں گی۔ ہمدردی کی بنیاد پر مطلب یہ کہ وہ سرکاری ملازمین جن کا دوران ملازمت انتقال ہو گیا، ان کے خاندان کے کسی ایک اہل فرد کو نوکری دی جائے گی۔ یہ تقریباً آدھی سیٹیں، یعنی کوئی 3200 کے قریب۔ اوہ اچھا، یہ تو ایک طرح سے ان خاندانوں کی مدد بھی ہو جائے گی۔ جی بالکل، یہ ایک سماجی تحفظ کا پہلو بھی ہے اور اس کی نگرانی کے لیے کمیٹی ہوگی۔ کمیٹی کون ہوگا اس میں؟ اس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے ضلع کے ڈی ایم یعنی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، اور ساتھ میں ضلعی تعلیمی آفیسر وغیرہ بھی ہوں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ قواعد کے مطابق تقرریاں ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی 50% آسامیاں، باقی آدھی کا کیا ہوگا؟ جی، جو باقی 50% ہیں وہ کھلے مقابلے سے پر ہوں گی۔ اس کے لیے بہار اسٹاف سلیکشن کمیشن یعنی BSSC ایک تحریری امتحان لے گا۔ اچھا، BSSC امتحان لے گا، تو یہ تو پھر ہزاروں گریجویٹس کے لیے ایک بڑا موقع ہوا۔ بالکل، یہی تو بات ہے۔ ایک طرف ہمدردی کی بنیاد پر تقرری، دوسری طرف میرٹ پر مقابلہ، یہ ایک ملا جلا طریقہ ہے۔ اب ذرا اہلیت کی بات کر لیں۔ کون لوگ درخواست دے سکتے ہیں؟ کیا کوئی خاص ڈگری چاہیے؟ نہیں، بنیادی شرط بس یہ ہے کہ امیدوار گریجویٹ ہو۔ کسی بھی مضمون میں گریجویشن چلے گی۔ کسی بھی مضمون میں؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جی، اور عمر کی حد اور ریزرویشن وغیرہ جو ہیں وہ بہار سرکار کے جو موجودہ قانون ہیں ان کے مطابق ہوں گے۔ مطلب SC ST OBC، خواتین، معذور افراد، سب کے لیے جو کوٹے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مطلب کافی لوگ اس میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو BSSC والا امتحان ہے، اس کا عمل کیسا ہوگا؟ کیا شفافیت ہوگی؟ دیکھیں، BSSC کے ذریعے جو انتخاب ہوگا اس میں کوشش یہی ہوگی کہ شفافیت رہے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ آن لائن امتحان ہو، کمپیوٹر بیسڈ۔ آن لائن، ٹھیک ہے۔ امتحان کے بعد پھر رزلٹ آئے گا، میرٹ لسٹ بنے گی۔ جو کامیاب ہوں گے ان کے کاغذات چیک ہوں گے، یعنی ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن۔ اور پھر میرٹ اور باقی شرائط پوری ہونے پر حتمی انتخاب ہوگا۔ آن لائن ہونے سے عمل تیز اور شفاف رہنے کی امید ہے۔ یہ سب کب تک ہو سکتا ہے؟ مطلب اگر کوئی تیاری کرنا چاہے تو کتنا وقت ہے اس کے پاس؟ دیکھیں، جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق جو رولز وغیرہ ہیں وہ شاید جون 2025 کے آخر تک فائنل ہو جائیں۔ جون تک؟ یعنی جلد ہی؟ جی، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر درخواستیں جولائی 2025 سے مانگی جا سکتی ہیں اور امتحان اکتوبر 2025 میں ہو سکتا ہے۔
जुलाई में दरखास्तें, अक्टूबर में इम्तिहान। ये तो काफी तेज रफ्तार लग रहा है। जी, टाइमलाइन तो यही बताई जा रही है। तो जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उन्हें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। और दरखास्तें ऑनलाइन ही होंगी BSSC की वेबसाइट पर? जी बिल्कुल, सारा अमल ऑनलाइन ही होगा। तो फायदे तो साफ नजर आ रहे हैं। हजारों नौजवानों को, खासतौर पर ग्रेजुएट्स को, नौकरी मिलेगी। जी हमदर्दी वाली तकर्रियों से कुछ खानदानों को बड़ा सहारा मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन क्या इससे स्कूलों को भी कोई हकीकी फायदा होगा? मतलब उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी? उम्मीद तो यही है। देखिए, जब ये असिस्टेंट्स आएंगे तो स्कूलों पर जो इंतजामी बोझ होता है ना, वो कम हो सकता है। अच्छा। इससे शायद असातिज़ा पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दे सकें, रोज़मर्रा के काम ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकते हैं, और जाहिर है मुकामी सतह पर रोज़गार तो पैदा हो गई। हमदर्दी की बुनियाद पर आधी BSSC के इम्तिहान से। जी अहलियत, ग्रेजुएशन है और अमल जल्द शुरू होने वाला है। बिहार के नौजवानों के लिए ये वाकई एक अहम मौका है। बिल्कुल सही। और आखिर में हम बात कर रहे हैं किस जिला में केंद्रीय विद्यालय असिस्टेंट की जगह खाली है। मुलाहिजा फरमाएं डिस्ट्रिक्ट का नाम और वैकेंसी। पटना 210, नालंदा 149, भोजपुर 147, बक्सर 88, रोहतास 166, कैमूर 121, गया 258, जहानाबाद 59, अरवल 33, नवादा 142, औरंगाबाद 140, मुजफ्फरपुर 305, सीतामढ़ी 184, शिवहर 44, वैशाली 232, पूर्वी चंपारण 341, पश्चिमी चंपारण 277, सारण 240, सिवान 226, गोपालगंज 185, दरभंगा 268, मधुबनी 296, समस्तीपुर 318, सहरसा 121, सुपौल 144, मधेपुरा 131, पूर्णिया 208, अररिया 186, किशनगंज 117, कटिहार 202, भागलपुर 174, बांका 130, मुंगेर 65, शेखपुरा 36, लखीसराय 75, जमुई 130, खगड़िया 96, बेगूसराय 177, कुल पद 6421। लिस्ट की पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, और मजीद जानकारी के लिए कमेंट में लिखें, फौरन जवाब दिया जाएगा। इस तरह की अहम और इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए हमारे चैनल डिज़ाइन इंडिया को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि दूसरे अफराद भी मुस्तफीज हो सकें। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। हशमत।